الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا شريك له وواحد في ألوهيته ومعبوديته لا ند له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا
العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبحانك اللهم وبحمدك. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یہ ایسا دین اور مذہب ہے کہ جس کے اندر انسانیت کو بلند کرنے کے لیے اشرف المخلوقات کو حقیقی طور پر اشرف بنانے کے لیے اس کو حقیقی منصب اور عزت و عظمت اور بزرگی عطا کرنے کے لیے ہر قسم کے اصول و ضوابط موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے نزول کے بعد
یہ اعلان فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اس دین کو کامل، مکمل بلکہ اکمل بنا کر بھیج دیا۔ یعنی اصول زندگی کو گزارنے کے لیے کوئی بھی ایسا اصول، کوئی بھی ایسا ضابطہ، کوئی بھی ایسا قاعدہ اور قانون ایسا نہیں ہے کہ جو انسانیت کے مقام کو بلند کرنے والا ہو اور دین اسلام کے اندر موجود نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر اس دین اسلام کو نجات کا سبب اور بنیاد بناتے ہوئے فرمایا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اب صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب دین اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی کسی اور مذہب پر، کسی اور دین پر، کسی اور ضابطۂ حیات پر چل کر آیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ کبھی بھی نجات پانے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان ہی اٹھانے والا۔ لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں، اپنے ماحول میں ارد گرد دیکھتے ہیں، تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے پر، ہمارے ماحول میں مغربی تہذیب و تمدن نے اس انداز سے اپنے پنجے گاڑے ہیں کہ آج یہ مسلمان جو سب سے عمدہ ضابطۂ حیات رکھنے والے، سب سے بہترین دین اور قانون اور اصول و ضوابط رکھنے والے، جن کے لیے معاشرتی یا معاشی یا سماجی یا ثقافتی زندگی گزارنے کے لیے ایک مدینے کی ریاست بطور نمونہ موجود تھی، آج وہی مسلمان وہ اس انداز سے مغرب کی تقلید کرنے کے شیدا ہیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ان کی ثقافت میں، ان کی تہذیب میں، ان کے تمدن کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایک ایک چیز کو اپنانے کے لیے بےتاب ہیں۔ حالانکہ تقریباً 1 صدی سے زائد پہلے بھی شاعر مشرق نے اسی امت مسلمہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ہم تو مغربی تہذیب کے ایسے دلدادہ ہو چکے کہ جو چیزیں ان کے ہاں رائج تھیں اور ان کا گیا گزرا ایک طبقہ اس چیزوں کو کیا کرتا تھا، ہم ان سے 10 قدم آگے بڑھ کر ان چیزوں کو کر رہے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، آج بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور ذرا ذرا سی ان کی باتوں کو اپنانے کی کوشش کی
تو یقین جانیے پھر آنے والی نسل ان کا حال بھی وہ ہوگا کہ جو کلنٹن کی بیوی نے یہاں آ کر کہا تھا کہ پاکستانی معاشرہ یہاں کی نوجوان لڑکیاں اور بچیاں بڑی خوش نصیب ہیں کہ یہ سکول اور کالج میں جاتی ہیں تو ایک بیگ اٹھا کر، اور ہمارے معاشرے کی بچیاں اتنی بد نصیب ہیں کہ وہ اگر تعلیم کے لیے بھی جاتی ہیں تو ان کے پاس 2 بیگ ہوتے ہیں، ایک ان کا اپنا اور ایک ان کے بے نام باپ کے بچے کا۔ دوستو اور بھائیوں، اس لیے ابھی سے یہ دین اسلام کی طرف آ جاؤ اور اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے اصولوں کے مطابق کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں ضابطۂ حیات عطا فرمایا اور اسی کے بارے میں کہا تھا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، بہت سارے انعامات کیے، لیکن یہ دین اسلام ایسی نعمت ہے کہ جس کو عطا کرنے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، ان کو مکمل کر دیا۔ دوستو اور بھائیوں، آج میں مغربی تہذیب کی ایک بیہودہ جو رسم ہے اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ چند دنوں کے بعد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چند دنوں کے بعد وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس رسم کو ادا کیا جائے گا، اور رسم ایسی بیہودہ ہے کہ اس کے بہت سارے نقصانات ان سے نظر انداز کرتے ہوئے میں آج ایک شرعی قرآن و حدیث کا اسٹوڈنٹ اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے صرف کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا کہ اس کے اندر کیا کیا قباحتیں ہیں، اور وہ رسم ہے اپریل فول کی جو 1 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اس کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہے تاریخی، اور آج آپ انگریزوں کی اس مغربی تہذیب کی تاریخ ہی اٹھا کر دیکھیے، وہاں کے مورخین نے جو اس کی تاریخ بیان کی ہے ان کی تاریخ کو ہی پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ ایمان سے کہتا ہوں، اگر میں قرآن و حدیث کے دلائل کو چھوڑوں، اپنے دین اسلام کے قوانینوں اور ضوابط کو ترک کروں، صرف آپ کے سامنے اس مغربی تاریخ کو ہی پیش کر دوں، تو دین اسلام تو درکنار، انسانیت بھی اس رسم کو اپنانے سے شرما جائے کہ یہ ایسی بیہودہ رسم ہے جس کو آج ہمارے طبقے میں 1 اپریل کو اس انداز سے منایا جاتا ہے کہ جو جتنا بڑا جھوٹ بولے، جو جتنا بڑا دکھ کسی کو پہنچائے، جو جتنا بڑا کسی کو بیوقوف بنائے، اس کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے، ہماری زبانوں پر یہ بات ہوتی ہے، یہ بندہ بڑا چلاک ہے، یہ بندہ بڑا ذہین و فطین ہے، یہ اپنی گفتگو کے ساتھ، یہ اپنے طرز کلام کے ساتھ یہ ایسا مذاق کرتا ہے کہ اپنے مذاق کے ساتھ یہ دوسروں کو، بڑے بڑے ذہین و فطین لوگوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اس رسم کے اندر
اس بیہودہ مذاق کے اندر کتنی بیہودگیاں پائی جاتی ہیں، کتنی خرابیاں ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف ان میں سے 5 خرابیاں رکھنا چاہتا ہوں، نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ کفار یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے۔ دوسری بڑی خرابی اس کے اندر دوسروں کے ساتھ مذاق کرنا، ان کا تمسخر اڑانا، ان کو ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ اور تیسری خرابی اس کے اندر جھوٹ بولنا ہے۔ چوتھی خرابی کسی کو، مسلمان کو، سادہ لو انسان کو دھوکہ دینا ہے۔ اور 5ویں خرابی ایک مسلمان کو اذیت پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے۔ دوستو اور بھائیو، اس کے علاوہ بہت ساری خرابیاں، لیکن یہ 5 خرابیاں، اس کو میں جب دیکھ کر قرآن و حدیث کے دلائل پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے آیا کہ یہ 5 نکات یا 5 خصلتیں، یہ 5 بیماریاں، یہ 5 برائیاں ایسی ہیں کہ ایک ایک برائی پر کئی خطبات ہو سکتے ہیں، لیکن میں آج اختصار کے ساتھ اسلام کی تعلیمات ان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو ان خرابیوں سے محفوظ کر سکیں، اور اس اپریل فول جیسے بیہودہ مذاق کو اور اس رسم کو اپنے معاشرے سے مٹا سکیں۔ دوستو اور بھائیو، سب سے پہلی خرابی اس کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ ہے کفار کے ساتھ مشابہت، کفار کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کے قاریوں کو، قرآن کے پڑھنے والے ان مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں بنی اسرائیل کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سارے انعامات فرمائے۔
فرمایا ہم نے ان کو سب سے پہلا انعام یہ کیا کہ ہم نے ان کو کتاب عطا کی، ہم نے ان کو کتابیں عطا کی، والحکم والنبوہ، اور پھر ہم نے ان کو اس کائنات کے اندر حکمرانی بھی عطا کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو نبوت اور رسالت کے تاج بھی پہنائے۔ فرمایا اسی پہ بس نہیں بلکہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے خوشحال زندگیاں بھی عطا کی، وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے پوری کائنات میں ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا اللہ رب العالمین یہ انعامات فرمانے کے بعد کہتے ہیں ہم نے ان کو بینات بھی دیے، دلائل بھی دیے، علم بھی عطا کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اختلاف کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے قرآن کے قاریوں، تمہیں اس اختلاف سے لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، جو بھی وہ اختلاف کرتے رہے وہ اللہ تمہارا ان کے مابین فیصلہ کرے گا۔ اب تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تمہارے سامنے یہ ذکر کیوں کیا گیا؟ فرمایا جس طرح ان کو ہم نے فضائل دیے تھے، جس طرح ہم نے ان کو حکومت سلطنت عطا کی، جس طرح ہم نے ان کو نبوت اور رسالت عطا کی، جس طرح ہم نے ان کو کتابیں عطا کی، بعینی ہی یہی انعامات ہم نے تم پر کیے ہیں۔ فرمایا ثم جعلناک علی شریعت من الامر، ہم نے تم پر یہ شریعت نازل فرمائی۔ فرمایا رسول اکرم بھی عطا کیے، قرآن مجید بھی عطا کیا۔ فرمایا اب تمہارے اوپر لازم کیا ہے؟ فَاتَّبِعْهَا، تم نے اس شریعت کی اتباع کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ نے ان نفس پرستوں کے پیچھے نہیں چلنا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنے لیے سب کچھ بنا لیا۔ کہا تم نے اس شریعت کے تابع ہیں، تم نے اس شریعت پر چلنا ہے، تم نے ان یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ایک نئے انداز سے بیان کیا۔ فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے اللہ کا ذکر کرنے والوں، سنو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کہتا ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، تم سے پہلے یہ صاحب کتاب، یہ اہل کتاب، ان کو کتاب دی گئی اور تمہیں بھی کتاب دی گئی، تم ویسے اہل کتاب نہ بننا جس طرح تم سے قبل یہ بنے۔ انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور ان کی امیدیں بڑی بڑی لگیں، دنیا کے اندر انہوں نے امیدوں کو اتنا لمبا کر لیا۔ فقست قلوبہم،
اپنے دل دنیا میں لگا لیے، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا کرتے رہے۔ کہا پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اور سخت بھی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ فرمایا اور پھر یہ ایسے فسق و فجور میں پڑے کہ ان کو اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی کی تمیز بھول گئی۔ لیکن میرے بندو، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ دوستو اور بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کر لی، فرمایا وہ ان میں سے ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں وہ ان کا ساتھی ہے، نہیں، بلکہ ان کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کی بود و باش ان کو پسند تھی، جن کا رہنا سہنا، جن کی تہذیب، جن کے کپڑے اور لباس، جن کے تمدن کو یہ پسند کیا کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ مِنْهُمْ، یہ ان میں سے ہی ہے، یہ کل قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے میرا اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں دو ٹوک الفاظ میں ان قرآن کے پڑھنے والوں کو یہ ارشاد فرماتا ہے، اگر ایمان والے ہو تو سنو، اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو یہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو یہ کہتا ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ فرمایا ان کی دوستیاں آپس میں ہیں، لیکن تم ایمان والے، وہ کافر، وہ ظالم ہیں، ان کے ساتھ تمہاری دوستی کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، لیکن اس کے باوجود، تمہارے خالق کے روکنے کے باوجود، اگر تم میں سے تب بھی کسی نے ان کے ساتھ دوستی بنائی نا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ تیرا میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ دنیا کسی مفتی کا فیصلہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے جس کے بارے میں جو مرضی آئے فتویٰ لگا دے۔ اللہ کے ہاں تو جواب اسی مفتی نے دینا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں، یہ دنیا کے کسی دانشور مفکر کا فیصلہ نہیں، کسی دنیا کے جج اور چیف جسٹس کا فیصلہ نہیں، یہ اللہ خالق کائنات کا فیصلہ۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جس نے بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کی، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ ان میں سے ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد رب عرش پر بیٹھ کر یہ فیصلہ فرماتا ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اب یہ ظالموں کے ساتھ ہو گیا، اللہ اس کو کبھی ہدایت عطا نہیں کرے گا۔ دوستو اور بھائیوں، ہم نے کیا سمجھا؟ یہ ایک ایسا ہی مذاق ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں، یہ مذاق بھی کر لیا، ایمان بھی محفوظ رہا۔ نہیں دوستو،
اللہ رب العالمین فرماتے جب تم نے ان کے پیچھے چل کر یہ بیہودہ رسم ادا کی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے لا یہدی القوم الظالمین، پھر میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، پھر یہ دین اسلام پر چلنے والے مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ ظاہری طور پر یہ اسلام کا لباس پہنا، لیکن اندر کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ ظالم ہے، یہ یہود و نصارہ کی ایک قسم ہے جس کو منافق بھی کہہ لے۔ آئیے آگے اس کی بھی بات ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ اس لیے ایسی مخالفت کی، یہود و نصارہ کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، میں حیران ہو رہا تھا۔ میرے آقا نے ایک جگہ پر کہا جتنے بھی انبیاء آئے سب دین اسلام لے کر آئے، ہم سب بھائی بھائی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ میرے بھائی ہیں، یہ بھی دین اسلام لے کر آئے، یہ بھی دعوت توحید لے کر آئے۔ لیکن جب ان کے پیروکاروں کی بات آئی، میرے آقا علیہ السلام نے تو عبادات کے اندر ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہ فرمائی۔ میرے آقا مدینہ میں تشریف لائے، آپ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا۔ میرے آقا کو صحابہ نے بتلایا کہ یہ یہودی جو ہیں اہل مدینہ فَإِنَّهُ تُعَظِّمُهُ العاشورہ، یہ یوم عاشورہ کی تعظیم کرتے ہیں، یہ اس کی عزت و احترام کرتے ہیں اور یہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ يَوْمُ التَّاسِعِ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، اگر میرے مولا نے مجھے زندگی آئندہ سال بھی عطا کی تو فرمایا میں ان کی مخالفت کرتے ہوئے 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے سومو قبلہ یومن او بعدا، فرمایا 10 سے پہلے کا یا 10 کے بعد ایک دن کا روزہ ضرور رکھنا، اور ساتھ یہ کہا کرتے تھے خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے، ایک دن کا روزہ نہ رکھنا بلکہ 9 کا روزہ بھی رکھنا، 9 کا نہیں رکھ سکے 10 کا رکھا ہے تو 11 کا روزہ رکھنا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ دوستو اور بھائیو، میرے آقا مدینہ میں آئے، آپ نے کہا نماز باجماعت پڑھنی چاہیے، ہمیں نماز باجماعت کے لیے اپنے ساتھیوں کو بلانا ہے تو کیا انداز اپنانا چاہیے؟ کسی نے یہودیوں کی علامت بتلائی، کسی نے عیسائیوں کی، میرے آقا نے ناپسند کیا، کہا نہیں ہم ان کی ان چیزوں کو اپنائیں گے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے آذان کا تحفہ عطا فرما دیا۔ دوستو اور بھائیو، نماز کے اندر میرے آقا نے مخالفت کی۔ اسی طرح میں تو ایک حدیث پڑھ رہا تھا، سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین علی معصفرین، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرے اوپر زرد رنگ کے 2 کپڑے دیکھے، میں نے جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا میرے آقا نے وہ دیکھا، اس کی رنگت زرد رنگ کی تھی، یلو کلر کی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان هذه من لباس اليہود فلا تلبس، فرمایا اے عبداللہ یہ لباس کافروں کا ہے، فلا تلبس، اس کو کبھی زیب تن نہ کرنا، صرف کلر کی وجہ سے۔ دوستو اور بھائیو، آج ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے بالوں کی کٹنگ دیکھ لیجئے، ہمارے بچوں کے کٹنگ دیکھ لیجئے، ہمارے لباس دیکھ لیجئے، ہمارا طرز زندگی دیکھ لیجئے، ہم تو مغربی تہذیب کے دلدادہ ہو چکے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو اس مغربی تہذیب سے محفوظ رکھے۔ کیا کسی نے پیاری بات کہی تھی، آج اہل مشرق، چھوڑو اسلام ایک طرف رکھو، اہل مشرق
وہ اہل مغرب کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ وہ اہل مشرق، تم قائد ہو، دنیا کے لیڈر ہو۔ یہاں سے مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے جو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اور آپ نے پوری دنیا کے اندھیروں کو ختم کرنا تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ جہاں پر یہ سورج بھی اپنی روشنائی کھو بیٹھتا ہے، تم انہی کے پیچھے چل نکلے ہو۔ دوستو اور بھائیو، آؤ، میرے آقا علیہ السلام نے اس بیہودہ رسم کے حوالے سے اور کیا ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ میں نے دوسری بات کی تھی کہ اس میں کافروں کے مشابہت کے بعد اس کے اندر کسی قوم کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، کسی کو ذلیل اور حقیر کرنا ہے۔ سنیے، میرا اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحجرات میں مومنوں کو طرز زندگی سکھا رہے ہیں، اور اصول زندگی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہ بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ایمان والو، دوستو اور بھائیو، یہ خود ہی ترازو بنا لینا۔ اگر ایمان والے ہو تو سمجھ جانا تم نے اللہ کی بات پر سمعنا و اطعنا کیا، اور اگر ایمان والے نہیں ہو تو تبھی تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، کیونکہ ایمان والے تو یہی ہیں کہ اللہ رسول کا فرمان آ جائے فوراً سر تسلیم خم ہو جاتا ہے۔ فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی قوم اجتماعی طور پر ہو یا ایک قوم کا فرد ہی کیوں نہ ہو، کسی دوسری قوم کے ساتھ یا قوم کے فرد کے ساتھ مذاق نہ کرے، ٹھٹھا نہ کرے، کسی کی تحقیر اور تذلیل نہ کرے۔ اور پھر آگے مومنات کو خصوصی طور پر کہا، کیونکہ یہ خواتین کے اندر یہ چیز زیادہ ہے، اس لیے خصوصی طور پر ان کو مخاطب کر کے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، اور نہ ہی عورتوں کے ساتھ کوئی مذاق اور استہزاء کرے۔ فرمایا اگر تب بھی تم ان باتوں کو کرتے ہو وَمَن لَّمْ يُتِبْ، اور تم نے توبہ نہ کی، تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ فرمایا پھر تم ظالموں میں ہو جاؤ گے، پھر تمہارا شمار ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہ سمجھنا کہ دین اسلام تو، اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں یہ دین اسلام تو بڑا خشک دین ہے، نماز روزے یہ عبادات کا ہی سبق اور درس دیتا ہے، اس کے اندر تو خوش طبعی ہے ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو کسی کے ساتھ ہنسی مزاح ہے ہی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ایسا لطیف اور ظرافت والا دین ہے کہ جس کے اندر ہنسی مزاح تو ہے، لیکن اس کے اخلاق کی اعلیٰ وہ نشانی اور علامت ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جو صاحب خلق عظیم، جن کے خلق کو بیان کرنے کے لیے خالق کائنات قسمیں اٹھائے،
اور اللہ رب العالمین قسمیں اٹھا کر ان کے اخلاق کو بیان فرمائے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظیم. اور اللہ دوسرے مقام پر فرمائے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المتوکلین. اللہ رب العالمین قسمیں اٹھا کر ان کے اخلاق کو بیان کرتا ہے. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. یہ انشاءاللہ کسی وقت صرف اسی پر خطبہ دیں گے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ سے کتنی خوش طبعی کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ صحابہ نے ایک دن کہا اے اللہ کے رسول انکا تداعبونا، اے اللہ کے رسول آپ ہم سے مزاح کرتے ہیں، آپ ہم سے ہنسی کرتے ہیں، آپ خوش طبعی کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں میں کرتا ہوں، لیکن انی لا اقول الا حقا، میں مذاق تو کرتا ہوں، میں ہنسی مذاق کرتا ہوں، خوش طبعی کرتا ہوں، لیکن میں بات کہتا ہوں تو حق کی بات کہتا ہوں. میں کبھی کسی کی تذلیل نہیں کرتا، تحقیر نہیں کرتا. اس کا ایک نمونہ میرے آقا کے پاس ایک صحابی رسول آئے، آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں نے لمبا سفر کرنا ہے، مجھے بیت المال سے ایک سواری دیجئے، میں استطاعت نہیں رکھتا سواری کی، آپ سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، مجھے آپ بیت المال سے ایک سواری دے دیجئے. میرے آقا علیہ السلام نے بیت المال کے مسئول کو کہا اس کو اونٹ کا بچہ دے دو. وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے سفر کی طوالت بتا رہا ہوں، آپ مجھے اونٹ کا بچہ دے رہے ہیں، میں اس پر کیسے سوار ہو کر جاؤں گا؟ میں اس کا بوجھ اٹھاؤں گا یا وہ میرا بوجھ اٹھائے گا؟ میرے آقا نے مسکرا کر کہا کہ جو بڑا اونٹ ہے وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا یہ ہنسی مذاق خوش طبعی کیا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ یہ دین صرف سنجیدگی کا نام ہے، یہ دین صرف نماز روزے حج زکوٰۃ کا نام ہے، نہیں، بلکہ یہ ضابطہ حیات ہے جو انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، وہ ان تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے. دوستو اور بھائیو، لیکن کسی کے ساتھ مذاق کرنا، اس کے بارے میں سن لو. میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن دیکھا اپنے صحابہ کو مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہے ہو؟ ایک صحابی نے بتلایا اللہ کے رسول، یہ صحابی تھا، مختلف روایات آتی ہیں، ایک میں آیا اس کا جوتا تھا، یہ سویا ہوا تھا، اس کے جوتے پڑے ہوئے تھے، ہم نے ایک جوتا پکڑ کر چھپا دیا، اور یہ اٹھا ہے اور بڑی حیرانگی کے ساتھ اپنے جوتے کو تلاش کر رہا ہے. اس کے چہرے پر خوف کے آثار آ گئے. غریب آدمی تھا کہ جوتا کہاں سے خریدوں گا. یہ خوف کے آثار دے کر ہم مسکرائے، یہ اتنا پریشان کیوں ہو گیا؟ ہم نے تو تھوڑا سا مذاق ہی کیا تھا. اللہ محسن انسانیت نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تروی المسلم
لا ترفع المسلم، کہا میرے صحابہ مذاق کرو لیکن ایک حد تک میرے مسلمان امتیوں کو ستایا نہ کرو، ان کو خوف نہ دلایا کرو کہ تم خوف دلا کر ان کے مزے لیتے ہو۔ فرمایا فَإِنَّ رُوعَةَ الْمُسْلِمِ، مسلمان کو ڈرانا اور اس کو پریشان کرنا ظلم عظیم۔ میرے آقا نے کہا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم عظیم ہے، اور میرے اللہ کے ہاں جو ایک چھوٹا سا بھی ظلم کر کے جائے گا اللہ کے ہاں تو اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور میرے آقا نے صرف اتنی سی بات کو کہا ظلم عظیم ہے، میرے امتیوں کو اس طرح پریشان نہ کیا کرو۔ اور آج اس بیہودہ رسم میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا، کسی کو فون کیا جاتا ہے تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تیری والدہ کا انتقال ہو گیا، تیرا فلاں عزیز جو ہے وہ حادثے سے دوچار ہو گیا، یہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، یہ اپنی دکان سے اٹھا، یہ اپنی ڈیوٹی سے اٹھا اور تیزی سے یہ بھی نکلا، اور وہ تو کچھ نہیں ہوا تھا، اس کی تیزی کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کئی ایسے واقعات ہیں، کئی ایسے چیزیں۔ دوستو اور بھائیو، ایمان سے کہتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، اس قرآن کو پڑھا کرو، اس قرآن کے اندر ہر چیز کو بیان کیا ہوا، ہر چیز کو۔ یہ مذاق تم نے کیا، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن میں بیان کرتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ جس نے کسی مومن کو، وہ مرد ہے یا خاتون ہے، بغیر کسی وجہ سے اس نے اس کو تکلیف پہنچا دی، اس کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس نے بہت بڑا گناہ کما لیا۔ ایسا گناہ ہے وہ یہ اس کو جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان سے بڑا تو ظالم ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ موت اور زندگی کے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس نے کیا بتلایا کہ تیری والدہ کا انتقال ہو گیا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اللہ نے اس کی ماں کو ابھی موت نہیں دی تھی، اس نے موت کا فیصلہ سنایا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ میں اللہ خود یہ کہتا ہوں الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ایسے ظالموں پر اللہ خود کہتا ہے خبردار میری لعنت ہے۔ لعنت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، اللہ کی جہنم میں پھینک دیا گیا۔
اور اللہ کی جہنم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة۔ اللہ رب العالمین کا قرآن فرمایا یہ اللہ کی آگ ہے، اللہ کی آگ، اور فرمایا وہ ایسی آگ ہے کہ جو تیرے دل پر پہنچ جائے گی، تیرے دل کے رازوں کو بھی جلا کر خاک کرے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ ایسی آگ تجھے ریزہ ریزہ کر دے گی۔ دوستو اور بھائیو، اس لیے اللہ رب العالمین کی لعنت سے محفوظ رہنے کے لیے ایسے کاموں سے اجتناب کیجئے، کسی کو ایسی خبر نہ دیجئے، کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے، اپنی چند منٹ خوش طبعی کے لیے کسی کا بہت بڑا نقصان نہ کیجئے کہ آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے اور بغیر کسی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا، اور ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو بھی افسوس ہو، اس دنیا میں بھی افسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔